عن الصادق علیہ السلام فی حدیث شرائع الدین قال والکبائر محرمۃ والملاہی التي تصد عن ذکر اللہ عز وجل مکروہۃ کالغناء وضرب الاوتار والاصرار علی صغائر الذنوب۔ گناہ کبیرہ کے سلسلہ میں ارتکاب اور اصرار علی صغائر یعنی چھوٹے اور کبیرہ کے مقابلہ میں جو کم تر گناہ شمار ہوتے ہیں ان گناہوں کے کرنے پر اصرار کرے، یعنی بار بار ان گناہوں کا تکرار کرے، تو یہ بھی پھر گناہ کبیرہ میں بدل جاتا ہے اور گناہ کبیرہ کا مصداق بن جاتا ہے۔ گناہ کبیرہ کی جس نسبتاً مفصل حدیث میں جو شرائع دین کے نام سے ہے، اس حدیث میں تفصیل سے گناہ کبیرہ کا تذکرہ آیا ہے۔ اس میں اصرار علی الصغائر بھی کبیرہ شمار کیا گیا ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ملاہی التی تصد عن ذکر اللہ عز وجل مکروہۃ کالغناء وضرب الاوتار، کہ وہ ملاہی کہ جو اللہ کے ذکر سے روکتی ہیں وہ بھی ناپسندیدہ ہیں، جیسے غنا اور ضرب اوتار، وہ جو موسیقی کا آلہ ہوتا ہے جسے بجاتے ہیں، والاصرار علی صغائر الذنوب، اور صغیرہ گناہوں پہ اصرار کرنا۔ بلکہ ایک حدیث مبارک میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، کہ گناہ صغیرہ شمار نہیں ہوتا اصرار کے ساتھ، جب اسی گناہ کا بار بار تکرار کرے تو پھر وہ صغیرہ نہیں رہتا، اور گناہ کبیرہ نہیں رہتا مع الاستغفار، جب اللہ کی بارگاہ سے طلب مغفرت کر لی جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا بار بار تکرار اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تذکر دیا جا سکے اور اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں۔ شاید اس سال میں 2-3 مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ شرعی حکم ہے کہ جب بھی کسی شخص سے گناہ صادر ہو تو فوراً توبہ کرے۔ حق تعالیٰ کی طرف سے بھی مہلت بعض احادیث مبارکہ میں وارد ہے، 8 گھنٹے، 6 گھنٹے، 1 دن۔ حتی ملائکہ جو ہیں انہیں لکھنے سے روک دیا جاتا ہے، اور اس اثناء میں کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کا وہ گناہ نہیں لکھا جاتا۔ لیکن انسانی سوچ کا سب سے بڑا معمہ یہ ہے کہ جب یہ انسان غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کرنے کے بعد اپنی زندگی کا قیمتی ترین وقت اور اس وقت کا ایک بہت بڑا حصہ اپنی غلطی کی توجیہ پہ خرچ کرتا ہے، یعنی اس کو غلطی ماننے سے انکار کرتا ہے
جتنا اس کے پاس علم اور تجربہ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا تجربہ اس لیے استعمال کرتا ہے کہ ایک واضح غلطی کو اچھائی کے طور پر پیش کر سکے. اور یہی سب سے بڑی گمراہی ہے کہ انسان اپنی غلطی کی توجیح کرنے پہ اپنا علم، اپنا تجربہ اور اپنی قیمتی زندگی کے اوقات خرچ کرے. اخلاقی اعتبار سے وہ لوگ بہت دلیر اور جرأت مند شمار ہوتے ہیں کہ جو اپنی کی ہوئی غلطی کا دھڑلے سے اعتراف کر لیتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں ترقی کی اور آگے بڑھنے کی استعداد موجود ہوتی ہے. کیونکہ جب کوئی شخص اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے تو پھر بہت زیادہ یہ وسائل یا اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ آئندہ اس قسم کی غلطی سے وہ دور رہے گا. اور جب اپنی غلطی کی توجیح کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسی غلطی کے ارتکاب کا وہ اپنے لیے راستہ کھول رہا ہے، بار بار اس غلطی کو دہرائے گا، اس لیے کہ اس کی نظر میں یہ غلطی نہیں ہے، یہ تو بہت اچھا کام ہے، لہذا وہ اس کام کو جاری رکھے گا. اب ایک تو انسانی زندگی کے تجربات انسان کو کچھ عقل و شعور دیتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنے کاموں کو سوچتا ہو، ان پہ غور کرتا ہو کہ آج میں نے کیا کیا اور کیا کہا، تاکہ آئندہ جب بولنے لگے یا کرنے لگے تو اس کی طرف اس کی توجہ ہو. بالکل ایک آسان سی روش آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سامعین جو ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ تنخواہ دار ہیں پرائیویٹ یا سرکاری محکموں کی. تو ایک تنخواہ کا ہمیں حصہ ملتا ہے جو دولت مند مناسب سمجھتے ہیں کہ ان سے کام نکلوانے کے لیے، انہیں زندہ رکھنے کے لیے کتنا پیسہ دینا چاہیے، اتنا مل جاتا ہے. اور وہ پیسہ بڑی تیزی سے ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. در حقیقت یہ ایک سرمایہ کاری نظام جو ہے، سرمایہ دارانہ نظام، ان کی ایک اچھی سکیم ہے کہ لوگوں کو گننے کے لیے ایک مہینے کے بعد پیسے دیے جائیں، لوگ بھی خوش رہے کہ ہماری آمدن ہے. پوری دنیا میں یہ سسٹم چلتا ہے کہ آمدن کے مطابق اسے قسطوں پہ چیزیں دی جاتی ہیں، اور وہ جتنا بھی کماتا ہے اس سے وہ صرف اپنے مہینے کا خرچہ اپنے پاس رکھتا ہے، باقی سب کمپنیوں کو واپس کر دیتا ہے. اور کمال ہے منصوبہ بندی کرنے والوں کی، کمال. دوائی لینے کے پیسے نہیں ہوتے. گھر میں شخص بیمار پڑا ہوتا ہے، ٹمپریری سی دوائی لے رہے ہوتے ہیں، وہاں سے پیسے آنے ہیں تو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں گے، اور اسی وقت اگر موبائل خراب ہو جائے تو ماشاءاللہ چائنا ماڈل بھی نہیں چاہیے، وہ کام نہیں کرتا، وہ نہیں چاہیے، وہ ہیک ہو جاتا ہے، یہ نہیں چاہیے، ہیک ہو جاتا ہے. ادھار اٹھایا اور ایک اچھا سا فون پکڑ لیا. یہ ان کی سوچ ہے جو پروگرامنگ کرتے ہیں، ہر سال نیا ماڈل. جو دولت مند ہوتے ہیں
ایک سال گاڑی استعمال کرتے ہیں، اس کا نیا ماڈل آ جاتا ہے، وہ بیچ دی، پھر نہیں لے لی۔ تو اس طرح وہ جو آپ کو کمانے سے پیسہ ملتا ہے وہ صرف ہمارے اور آپ کے گننے کے لیے ہوتا ہے کہ گن لیں، اور اس کے بعد پھر وہ تقسیم ہو جاتا ہے، خرچ نہیں تقسیم۔ دکاندار کے حصے میں کچھ آ گیا، کچھ وہ چیز قسطوں پہ لی ہوئی ہے، کچھ یہ چیز قسطوں پہ لی ہوئی ہے۔ یہ ساری عرب دنیا اسی طرح چل رہی ہے۔ ہمارے ہاں بھی ماشاءاللہ اب یہ سسٹم چل پڑا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب بھی کوئی حادثہ پیش آتا ہے یا اچانک کچھ ضرورت نکل آتی ہے تو صاحب کی وہی حالت ہوتی ہے جو سڑک پہ مانگنے والے کی حالت ہوتی ہے۔ کسی مہینے اگر کہیں ایک دو آنے جانے کے شہروں کے درمیان چکر لگ جائے تو پھر وہ کمانے والا بھی بندہ جو ہے نا وہ سوچتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ یہ ہے ٹیکنیک۔ واقعاً جو کچھ ہم زندگی کی ضرورت سمجھتے ہیں یہی ہماری زندگی کی ضروریات ہے۔ یہی ہے کہ ایک گھر میں 10 بندے اگر رہتے ہیں تو 10 موبائل فون ہونے چاہیے، اور کچھ کے پاس 2 یا 3 ہونے چاہیے، ایک خصوصی نمبر، ایک VIP نمبر، ایک عمومی نمبر۔ اور یہ جو سب سے زیادہ مصروفیت والی ہماری صنف ہے ہمارے معاشرے کی، وہ ہیں بیکار لوگ۔ ان کی مصروفیت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے لیے تو پھر موبائل سے بڑھ کے کون سی مصروفیت ہو سکتی ہے؟ کھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن موبائل کا بل 5-6 ہزار روپیہ جو ہے وہ ان کا بن جاتا ہے کالوں کا۔ اور پھر دنیا جہان کا اور کوئی کام ان کی نظر میں اہمیت نہیں رکھتا۔ اور موبائل اتنا مصروفیت میں رکھتا ہے، اتنی دلچسپی ہے اس میں کہ جو اس کے سارائے محبت میں سفر شروع کر دے یہ سفر ختم ہی نہیں ہوتا۔ ہر آن جب بھی پکڑے گا تو ایسے ہی وہ دلچسپی ہوگی اس میں کہ اب پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ وہ پرانے زمانے میں محلوں میں بھی چھوٹی چھوٹی لائبریری ہوتی تھی، ناول وہاں ہوتے تھے قسطوں پہ، اور وہ بچے اور لوگ پڑھنے کے لیے گھر لے جاتے تھے۔ 8 آنے یا روپیہ اس کا ہوتا تھا ماہانہ۔ تو ان میں دلچسپی لکھنے والوں کا کمال تھا۔ اتنی میں نے کبھی نہیں پڑھا ہے، لیکن پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے۔ اس میں وہ بڑی عجیب دلچسپی کے واقعات لکھتے تھے کہ 70-80 صفحے لکھ کے جہاں کچھ نتیجہ نکلنے والا ہوتا تھا اس کے لیے پھر آگے والی اس کتاب کا ایسا پڑھنا پڑتا تھا۔ بے چینی کہ پتہ نہیں بیچارے کا کیا بنے گا، حالانکہ پڑھنے والا بھی جانتا ہے، لکھنے والا بھی جانتا ہے کہ یہ سارا واقعہ جھوٹا ہے، من گھڑت ہے، لیکن ایسی چاشنی دے دیتے تھے اسے۔ جو بھی حصہ آپ نے ختم کرنا ہے نا تو اس کے بعد آپ کو اگلا حصہ پڑھنے کی دلچسپی بڑھ جانی ہے۔ وقت ہے یا نہیں، لیکن وہ کھٹکتا رہے گا کہ وہ بیچارہ یہاں تک پہنچا تھا، اب تو کام ہونے والا تھا۔ وہ بعد میں پتہ چلتا ہے جناب ابھی تو 10 قسطیں اور پڑھنی ہے، تو پتہ چلنا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ اور اکثر یہ جو فلمی سٹوریاں ہوتی ہیں وہی ان ناولوں میں بھی وہی ہوتا ہے کہ آخر میں بندے نے ناکام ہو جانا ہوتا ہے، یہاں ایک بندے کی زندگی کامیابی کا اعلان ہو جاتا ہے۔ یہ ویسے ہو گیا۔ اب بتائیں اس قسم کی ہماری مصروفیات ہیں تو ہم اپنی زندگی کے کاموں کا کب سوچیں گے؟
اور جب تک ہم نے اپنے ترازو پہ اسے تولنا نہیں اپنے کاموں کو، ان میں سدھار کیسے آئے گا؟ سارا دن جھوٹ بول بول کے شام کو بتایا، دوستوں کو، گھر والوں کو بتایا، آج جناب فلاں کو جو ہے یہ چکر دے دیا، آج فلاں کو یہ کر دیا، آج فلاں کو یہ کر دیا، یہ اپنی عظمت کے قصے سناتے سناتے سو گئے، صبح سے پھر وہی کاروبار۔ تو سوچنا کب ہے کہ ان میں کوئی عظمت کی بات تھی بھی یا نہیں، سارے رذیلے تھے، سب خرابیاں تھیں، یہ کب سوچیں گے؟ اور پھر 4-10 دن جب گزر جائیں کسی بھی غلطی کے کرنے کے بعد، تو پھر انسان کو اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی، حتیٰ بارگاہ الہی میں توبہ بھی کرے تو ان گناہوں کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں جاتی، بھول جاتا ہے، سمجھتا ہے وہ تو بخشا گیا، اب اس کی شاید ضرورت نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی گرفت ایسے ہے جیسے ادھر سے ہم نے بٹن دبایا اس طرف سے بلب روشن ہو گیا، پھر دبایا تو بند ہو گیا۔ اللہ کی گرفت ایسے نہیں ہے، رحیم ہے، کریم ہے، موقع دیتا ہے۔ بلکہ بعض احادیث کے بڑا عجیب مفہوم ہے کہ وہ اتنی تاخیر کرتا ہے گرفت میں کہ گناہ کرنے والا سمجھتا ہے کہ گویا کہ میرے یہ گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اور پھر وہ پکڑتا ہے جب، تو پھر انسان کے جو ہے نا ساتوں طبق جو ہے وہ تاریک ہو جاتے ہیں۔ قبل اس کی کہ انسان اس نتیجے تک پہنچے، تو یہ کیوں نہیں ہم کر لیتے کہ انسان ہے، غلطی سے، جذبات سے، غصے سے انسان سے غلطیاں ہونی ہیں، تو وہ بے نیاز جسے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کے گناہ کرنے کے بعد انتظار کر رہا ہے کہ میرا بندہ میری دربار میں لوٹے۔ تو ایک جملہ تنہائی میں بیٹھ کے کہ خدایا مجھ سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی ہے، حق تلفی ہو گئی ہے، جذباتی تھا، نفس امارہ کی کا یرغمال بن چکا ہوں، میرے اس گناہ سے اپنی عزت و عظمت کے واسطے سرکار دو عالم اور ان کی پاکیزہ آل کے صدقے میں اس گناہ سے درگزر فرما۔ اتنا سا کام ہے۔ ہاں البتہ اس کے ساتھ ایک چیز کا ضمیمہ کرنا پڑتا ہے کہ میں آئندہ یہ کام کرنے سے باز رہوں گا، یہ کام نہیں کروں گا، میرا مصمم ارادہ یہ ہے۔ یہ اتنا سا کام جو ہے نا وہ ساتھ لگانا پڑتا ہے، ورنہ وہ توبہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں عزم کا اظہار کرنا ہوتا ہے کہ دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا۔ یہ ہمارے جو موٹی سوچیں ہیں، عزت وہ ہے جسے اللہ بھی عزت سمجھے۔ فرعون بھی بڑا عزت والا سمجھتا تھا۔ وہ لطیفہ ہے نا غالب صاحب کا جو بڑا مشہور ہے، کہ ان کی خاتون جو ہے وہ مفاتی پڑھتی تھی اور نمازیں زیادہ پڑھتی تھی، مصلی پہ بیٹھے رہتی تھی۔ جب غالب صاحب آتے تھے تو وہ مصلی پہ بیٹھی ہوتی تھی، دعائیں پڑھ رہی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ایک دن وہ آئے، شاعر تھے، شاعروں کے مزاج عجیب ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہر وقت مصلی پہ بیٹھی رہتی ہو، جانتی ہو کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ باشعور ہوں گی؟ اس نے کہا نہیں جی آپ بتا دیں۔ کہا آپ جن کے ساتھ معشور ہوں گی ان کی جو ہے ٹخنوں سے اوپر جو ہے وہ شلواریں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن ہم کن لوگوں کے ساتھ معشور ہوں گے؟ اپنے متعلق کہا کہ ہم ہوں گے شداد فرعون کے ساتھ، زنجیروں انہیں جکڑی ہوں گی، آگے پچ کے پیچھے فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے اور ہمیں لے کے جا رہے ہوں گے۔
یعنی بڑے لوگوں کے ساتھ، بڑو فرعون کے ساتھ بھی بندہ جو ہے نا چونکہ بڑا شمار ہوتا ہے نا، تصویر بنے، سیلفی بنے تو پتہ تو چلے کہ جناب فرعون کے ساتھ اس کی سیلفی بنی ہے۔ لیکن دیکھیں کوئی بھی صحیح ان کا تو لطیفہ ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، انہوں نے لطیفے کے طور پہ کہا، لیکن اس لطیفے کو ہم اپنی زندگی میں اپنائے ہوئے ہیں۔ اپنائے ہوئے ہیں، ہر چیز سے بے نیاز، بڑھائی کا بھوت سوار ہے، بلے بلے لوگ تعریفیں کریں۔ معاشرے میں اکثریت ہے ان لوگوں کی، برائی کرنے کے بعد بھی جو ہے نا وہ انٹرویو لے اور دے رہے ہوتے ہیں اور لوگوں سے تعریفوں کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بھئی ہر بندہ آپ کی طرح تو نہیں سوچ رہا، اور اگر برائی پہ کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے، جو تعریف کرنے والا ہوتا ہے اس کی دماغ و سوچ پہ لوگ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ معاشرے میں یا اسلام یا مذہب کے نزدیک واضح برائی ہے، جو اس کی تعریف کرے گا وہ اچھا کہلائے گا۔ میں جس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا تھا، پیسے ہمارے خرچ ہو گئے، کوئی پتہ نہیں کیسے خرچ ہوگی پوری تنخواہ، 25-26 کو تنخواہ کا فاتحہ بھی پڑھ دیا جاتا ہے، اور اس کے ایام غم بھی ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں تک جاتی ہی نہیں ہے۔ ماشاء اللہ وہ سرمایہ داری کا سسٹم، پھر مسلمانوں کی حکومتیں، یہ جب مل جائے تو نتیجہ یہی نکلنا ہے۔ اب کوئی پتہ نہیں کہاں سے آئے کہاں چلے گئے، بس ہی خرچ ہو گئے۔ لیکن اگر ایک مہینہ آپ یہ تجربہ کریں کہ آپ نے تنخواہ جہاں پہ خرچ کیا نا وہ لکھ لیں کہ اس کام کے لیے یہ اتنے پیسے دیے ہیں، مہینے بعد پھر اس لسٹ کی ایک دفعہ نظر دوڑا لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سے خرچے اس میں ایسے ہیں جن کے بغیر بھی کام چل سکتا تھا۔ ویسے خرچ کرتے جائیں، نہیں پتہ چلے گا، نہیں پتہ چلے گا۔ ہم تو ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ لوگ اپنی غربت کا رونا جب روتے ہیں تو یہ بیان میرے پاس کرتے ہیں، اب تازہ تازہ تو نہیں، پہلے کی بات ہے، ان چند سالوں میں کسی نے یہ بیان نہیں سنایا، یعنی کبھی کبھی سناتے تھے، مولانا حالات بڑے تنگ ہو گیا، خیریت ہے جی، 15 دن ہو گئے ہوٹل سے کھانا ہی نہیں کھایا۔ ماشاءاللہ، میں نے کتنے لوگوں کو کہا تھا میں نے کبھی کھایا ہی نہیں ہے، مجبوری میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ہوٹل سے کھانا نہ کھانا پڑے، بھوکھا رہ جاؤں، یہ اچھی بات ہے اس سے۔ تو اسی طرح اگر ہم دن کی اپنی کارکردگی جو منہ سے بولا ہے، جو کیا ہے، جو کہا ہے، سونے سے پہلے ایک مرتبہ اس پہ نظر دوڑا لیں۔ اچھا، ایک اور تجربہ، کم میں میری عادت تھی، یہاں بھی ہے، طالب میں سے یہ پوچھتا تھا بھائی کتنے گھنٹے پڑھتے ہو، کہاں پڑھتے ہو، کس کا درس پڑھتے ہو، کیا پڑھتے ہو، پچھلے سال کیا پڑھ رہے تھے، یہ ویسے ہی پوچھتا رہتا تھا۔ اور جی میں تو 4 گھنٹے 6 گھنٹے، یہاں بھی میں نے کئی دفعہ طالب علموں کو کہا ہے، وہاں بھی دوستوں کو کہتا تھا کہ آپ 4 گھنٹے 6 گھنٹے نہ بتائیں، اپنے پاس ایک قلم کاغذ رکھیں، جو ہی آپ کتاب پڑھنا شروع کریں نظر آپ کی عبادت پڑھے ٹائم لکھ لیں، اور جو ہی کتاب سے آپ نظروں کو اس طرف اس طرف کریں پھر ٹائم لکھ لیں۔ شاید انسان آدھا گھنٹہ نہیں پڑھتا، لیکن کیا ہے، کتاب سامنے پڑھی ہے، خود جو ہے دماغی طور پہ انارکلی گئے ہیں، پچھلی دفعہ گئے تھے جھگڑا ہوا تھا، اب جانا ہے دوبارہ، سوچ رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، وہ کام نہیں کرنا، کتاب ادھر اس کے منہ کو دیکھی جا رہی ہے اور وہ اپنی اس پروگرام میں لگا ہوا ہے۔ 4 گھنٹے گزر گئے، اوہ ہاش ہے، میں تو پڑھ رہا تھا۔ اگر انسان اپنے ٹائم کی اور کام کو نوٹ کرے اور پھر دیکھے کہ اس کام کے لیے، میں نے ایک کسی افیسر سے پوچھا تھا کہ بھائی آپ کتنے
عرصہ ملازمت کی جتنی کی. تو میں نے کہا جی ایک مختصر سا سوال ہے، اس کا جواب دیں کہ آپ بتا سکتے ہیں اتنی لمبی سروس میں بھی ایک دن ایسا سروس کا بتا سکتے ہیں جس میں آپ نے دفتری کام کے علاوہ کوئی کام نہ کیا ہو؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ وہ آگے سے مسکرانے لگے. یہ جواب ہے ہی نہیں، اس کا جواب ہی نہیں ہے اس کا. اسی طرح ہم اپنی زندگی کے کاموں کو نظر ثانی کرتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ہمیشہ ہم ٹھیک ہیں، دوسرے سب غلط ہیں، کیونکہ میں نے اپنے کاموں کو کبھی تولا ہی نہیں ہے، کبھی انہیں دیکھا ہی نہیں ہے. وہی کام دوسرا کر رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے. اچھا میں قانون شکنی کروں تو آپ کو برا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ لگے گا. ہمارے پاس قانون کے سب سے بڑے ٹھیکیدار عدالتیں ہیں اور وکلاء حضرات، یہی ہے نا. تو آپ ماشاءاللہ یہ عدالتیں ہیں، اس کے سامنے سے گزرے دیکھیں، وہ تو اپنی گاڑی بھی جو ہے قانون کے مطابق کھڑی نہیں کرتے. بھئی وہ کون سا قانون احترام والا ہے کہ دوسروں کے لیے پابندی ضروری، آپ کے لیے قانون ہی نہیں. جو قانون مانتے ہیں نا سب سے پہلے اپنے پہ لاگو کرتے ہیں. سرکار دو عالم نے جتنے قوانین دیے ہیں خود ان پہ عمل نہیں کیا. جرأت کریں نا. خالق اکبر کے بعد سب سے عظیم ہستی اور سب سے زیادہ اللہ کے قانون کا پابند، جس کی زندگی میں جھول کا تصور بھی نہیں ہے، جو اپنی زندگی میں جس نے کبھی تصور گناہ کیا ہی نہیں ہے. گناہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، گناہ کیا ہی نہیں. میں ختم کر رہا ہوں چونکہ وقت گزر گیا ہے. اس اللہ کے دربار میں ہم نے جانا ہے جو اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ اگر تو بھی شرک کرے گا تو تیرے عمل ضبط کر لوں گا. اس کے قانون میں یہ لچک نہیں ہے، یہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے. قرآن کی آیت ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو شرک کرے گا تو تیرے بھی عمل حبط کر لیے جائیں گے، ضائع کر لیے جائیں گے. تو ہم کس امید پہ چل رہے ہیں جی؟ ہم کس امید پہ چل رہے ہیں؟ اس کا علاج عقل نہیں ہے، چوہدراہٹ نہیں ہے، اس کا علاج ہے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا اور پھر اس سے معافی طلب کرنا. وہ رحیم ہے، رحمان ہے، بخشنے میں تیزی کرتا ہے. وہ دوسروں کی طرح عام مخلوق کی طرح ذلیل نہیں کرتا. بارگاہ رب العزت میں مسرانہ دعا ہے